علی اور عدنان دونوں بہت اچھے دوست تھے اور یونیورسٹی میں دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ ان دونوں کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ عدنان نماز قرآن کا بہت پابند تھا اور دین اسلام کا شیدائی تھا، جبکہ اس کا دوست علی بہت ہی شوخ مزاج کا تھا۔ وہ ہر وقت موبائل پہ یا تو گیمز کھیلتا رہتا یا موویز دیکھتا رہتا اور لیٹ نائٹ پارٹیز کرتا رہتا تھا۔ علی نے اپنے دوست عدنان سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ویب سیریز دیکھو۔ عدنان نے سیریز دیکھنے سے انکار کر دیا، مگر علی کے بار بار اصرار کرنے پر وہ پھر مان گیا۔ یہ اس کا گناہ کی طرف پہلا قدم تھا۔ دونوں دوستوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر مووی کو انجوائے کیا۔ علی نے عدنان سے کہا کہ بہت مزہ آیا نا، تم یوں ہی انکار کر رہے تھے، صرف ایک مووی دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ اس دن کے بعد علی عدنان کو اکثر مووی دیکھنے کے لیے گھر بلاتا اور وہ دونوں بیٹھ کر مووی دیکھتے۔ اب عدنان کو ان سب چیزوں کی عادت پڑتی جا رہی تھی اور اسے وہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا تھا۔ اب اس کی نمازیں اکثر قضا ہونے لگی تھیں اور اب قرآن بھی وہ دل سے نہیں پڑھتا تھا۔ عدنان بھی اپنے دوست علی کی طرح کلب جاتا اور پارٹیز کرتا۔ اب اس کے لیے بھی یہ سب کچھ نارمل تھا۔ اب اس کی مزاج اور طبیعت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ سب سے الجھ جاتا تھا، نہ بڑوں کا احترام کرتا اور نہ ہی ان کا لحاظ رکھتا تھا۔ عدنان بہت جوشیلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ تو غصے میں آ کر اس نے چھوٹی بہن پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی اور ہر روز اللہ کے حضور دعا کرتی، اے میرے پروردگار، میرے بچے کو ہدایت عطا فرما، اسے نیک بنا۔ علی اور عدنان دونوں گاڑی پر کلب جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں اس کا دوست علی مارا گیا اور عدنان سڑک پر دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عدنان کو فوراً ہاسپٹل لایا گیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ عدنان کے ذہن میں مسلسل وہی ایکسیڈنٹ چل رہا تھا اور وہ اپنے دوست علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ عرصہ ہاسپٹل رہنے کے بعد اس کی حالت اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ ہر لمحے اپنی ماں کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھتا کہ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ عدنان کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر لی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی۔ کئی مہینے بعد وہ پیروں پر کھڑا ہوا اور ماں کو گلے سے لگایا۔ اس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کر لی اور پہلے سے بھی زیادہ نیک بن گیا اور اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی راہ راست پر چلائے اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کیونکہ گناہوں کی طرف بڑھایا گیا ایک قدم آپ کو دوسرے گناہ کی دعوت دے گا، اور اسی طرح انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور بری صحبت سے بچیں اور اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں۔